الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا آپ احباب نے خطبہ جمعۃ المبارک مکہ مکرمہ کی فضیلت اور مکہ دنیا میں کیسے بنا اور اس کی ایجاد اور اس کی تعمیرات کے حوالے سے آپ احباب نے سماعت کیا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، اور مکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں سال بھر میں ایک مرتبہ قربانی کے دنوں میں حج ہوتا ہے اور باقی پورا سال صرف عمرہ ہوتا ہے. اور مکہ جب انسان سعادت مند جاتے ہیں وہاں پر تو رب العالمین نے خانہ کعبہ کو یہ شان بخشی ہے کہ پہلی نگاہ جو شخص خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی پہلی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں رب تعالیٰ روزانہ مکہ پر نازل کرتا ہے، اور وہاں پہ لوگ طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے
لوگ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ آگے شروع ہونے والا ہے، اور آج پچھلا جمعہ مکہ میں کی فضیلت کے حوالے سے تھا، اور آج کا جمعۃ المبارک ہمارا مدینہ منورہ اس کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کریم نے ایک اصول اور ایک قانون اپنے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دیا، اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اور جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، ظلم سے مراد گناہ کر بیٹھو، صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو، تو فرمایا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ فاستغفر اللہ، اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے، میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کر دے، تو فرمایا کہ لوجد اللہ توابا رحیما، فرمایا کہ تم ضرور اللہ کو پاؤ گے توبہ معاف کرنے والا۔ تو گرامی قدر حضرات، اس آیت مقدسہ کے اندر گناہ گاروں کے لیے اللہ کریم نے کتنا پیارا اصول بنایا کہ جب بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہ خون ریزی کرے گا، انسان جا کر قتل و غارت کرے گا، ہم ہیں تیری تسبیح تیری پاکی بیان کرنے کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف شروع کر لیا۔ رب تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ یہ طواف کیوں کر رہے ہو، تو فرشتوں نے عرض کیا اس لیے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اور جو زمین کے فرشتے تھے انہوں نے بھی عرض کیا اے اللہ، جب زمین والوں سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تیری فرما برداری کے اندر، ان کے ہاں بھی ایک ایسا جگہ ایک ایسا مقام ہو کہ جہاں پر وہ آئیں اور تجھ سے معافی مانگیں اور تو انہیں معاف فرما دے۔ تو وہ خانہ کعبہ مارز وجود میں آیا۔ اب خانہ کعبہ بھی ہے اور ساتھ میں رب تعالیٰ نے اپنا ٹھکانہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو، اور آپ جس جگہ دفن ہیں وہ شہر مدینہ ہے، اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تو فرمایا پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئیں تو پھر معافی مانگیں۔ اور فاستغفر اللہ، فرمایا پھر شرط یہ ہے کہ جب میرا محبوب تمہیں معاف فرما دے گا، میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے گا، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر رب بھی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، تم پہ رحم بھی فرما دے گا۔ تو یہ تا قیامت تک یہ اصول ہے، کیونکہ قرآن عزیز فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت تک ہمارے پاس ایک دلیل کے طور پر ایک کتاب ہے، اور اس کا حکم تا قیامت تک ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم اس کتاب کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو تا قیامت تک اس کتاب کا حکم جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔
اب اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کی کتنی فضیلت بیان ہوئی۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جب گناہ ہو جائیں مکہ میں آ جانا، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا۔ اب محبوب کی بارگاہ کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ حالانکہ رب تو ہر جگہ موجود ہے، اس مسجد ہو، کوئی اور مسجد ہو، شراب خانہ ہو، مے خانہ ہو، جہاں مرضی چلے جائیں رب وہاں موجود ہے۔ مگر رب تعالیٰ نے کیونکہ شہر مکہ جو ہے وہاں جانا ہماری مجبوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جس کے اوپر ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا پہلا گھر جو ہے عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ بنایا گیا، مکہ بنایا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا ان لوگوں پہ حج فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مال ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو وہاں جانا تو جو ہے وہ مجبوری ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شہر مدینہ ہے اس کے بارے میں بھی فرما دیا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، فرمایا پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو، میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا۔ یہ شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، فاستغفر اللہ، فرمایا کہ اگر میرا واستغفر لہم الرسول، فرمایا اگر میرا رسول تمہاری سفارش کر دے گا تو فاستغفر اللہ، پس اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو یہ شہر مدینہ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے آپ مدفن ہیں، اور کئی صحابہ کرام، حالانکہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی، کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو مکہ کے واسی تھے، مکہ کے پاس رہنے والے تھے اور دن رات خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے تھے، اور ساری زندگی وہیں گزری، آباء و اجداد، بچپن، تجارت، کاروبار سب کچھ وہاں تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس نے کہا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بلکہ سب نے مصطفیٰ کی خاطر جو ہے وہ مکہ کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں جا کر جو ہے وہ قیام پذیر ہو گئے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے تلوار کی زور پہ فتح ہوئے ہیں۔ جتنے بھی شہر ہیں، جب نبی کریم نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد جب قتال کا حکم آ گیا تو پھر سارے شہر جو ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ فتح مکہ جب ہوا تو یہ بھی تلوار کے زور پر ہوا، لیکن ایک شہر مدینہ ایسا ہے جہاں پہ تلوار نہیں چلی، جہاں پہ خون ریزی نہیں ہوئی، بلکہ وہ امن کا شہر ہے، کیونکہ وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جو ہے وہ قیام گاہ تھا اور آخری زندگی کا حصہ مدینہ منورہ میں گزرنا تھا، اور حضور کے جانے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا ہے، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یثرب کی ہوا کا رخ ہماری جانب ہو جائے اور ہم بیماری کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وہاں قدم لگنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یثرب کی بجائے مدینہ منورہ بنا دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی جو خاک ہے، مٹی ہے، رب نے اس کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیارے نبی گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ان 2 مسلمانوں میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر آپ ساری دنیا کا گشت کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ اس زمانہ کے انبیاء، علماء تھے، اور تخت پر کنارہ کش جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے وہاں موجود تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مفتی بھی تھے، سارے آپ کے ساتھ سفر کر رہے۔ سفر کرتے کرتے چلتے چلتے یہاں تک کہ آپ نے اپنے تخت کو حکم دیا کہ زمین پہ اترو،
وہ تخت جب زمین پہ آیا اور آپ کے ساتھی بھی سارے زمین پر جب آئے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ ایک خاص ہے، یہاں اپنے جوتے اتار لیں، اور ادب کی جا ہے، یہاں کسی کی بلند آواز نہ ہو اور آرام سے گزریں، حتیٰ کہ آپ نے خود بھی جو ہے وہ جوتے اپنے اتار لیے۔ اب سارے لوگ پریشان تھے جتنے بھی آپ کے ساتھ تھے کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور سب بادشاہی آپ کے پاس ہے دنیا کی۔ اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام وہاں سے چلتے رہے، کچھ سفر آپ نے پیدل کیا، اور بعض میں جب اپنے تخت پر سوار ہونے لگے تو علماء اور جنات آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیا معاملہ کہ ساری دنیا کی بادشاہی آپ اپنے تخت پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور تخت پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن یہ جگہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں آپ تخت پر نہیں بیٹھے بلکہ تخت کو نیچے اتارا اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ اپنے جوتے بھی اتارے، اور اس جگہ سے آپ بڑے ادب کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آگے نکلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جگہ ہے یہ جگہ بڑی خاص اور بڑی مقام اور بڑی فضیلت والی ہے۔ پوچھا گیا حضرت اس میں ہے کیا؟ فرمایا کہ جس کی خاطر رب تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکہ میں پیدا فرمائے گا اور ان کا زندگی کا آخری حصہ جو ہے وہ اس جگہ مدینہ منورہ میں گزرے گا، اور یہ جگہ بڑی عزت، مرتبے اور مقام والی ہے۔ میں اس لیے یہاں سے آج جتنی بھی مجھے عزت ملی ہے، بادشاہیاں ملی ہیں، وہ ساری ایک طرف ہیں، لیکن مصطفیٰ کا ادب ایک طرف ہے، اس لیے میں نے اپنا جوتا بھی اتار دیا، تمہیں بھی حکم دیا کہ یہ جگہ، یہ مقام ایسا ہے جہاں پہ اپنی بادشاہی نہیں چلتی، بلکہ یہاں پہ بادشاہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلام بن کر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم یہاں بادشاہ نہیں ہیں بلکہ ہم یہاں جو ہے وہ غلام بن کر جو ہے وہ نکلیں گے۔ اور یہ کیسا ادب تھا یار، اس جگہ پہ اللہ کے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، اللہ کے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن حضرت سلیمان کو پتا ہے کہ یہ جگہ، یہ ان کا آخری جو ہے وہ قیام گاہ بنے گا، لیکن وہ ان کا اتنا ادب، اللہ کا ایک نبی ہو کر، اور وہ اس جگہ سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا اس کا ادب کرتا ہے کہ یہاں پہ مصطفیٰ کریم نے آنا ہے۔ 1000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں، اور 1000 سال پہلے ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے اور ایک ابھی وہاں آیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی محبت میں وہ اتنا ادب اور احترام کرتا ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم اس جگہ میں آ چکے ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام اس جگہ اور مقام کا کتنا ادب کرتے ہوں گے جہاں پہ ہمارے آقا کریم کے طلبے اس جگہ اور زمان پہ لگے ہوں گے۔ اب مکہ کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ رب تعالیٰ نے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے کہ وہاں جناب علی صفا مروہ ہے، اس وجہ سے کہ وہاں آب زمزم ہے؟ نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے قدم شہر مکہ میں لگے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے قسمیں اس لیے جو ہے وہ اٹھائی ہیں۔ اب 1000 سال پہلے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اس جگہ کا اتنا ادب اور احترام کریں، اور پھر جب حضور اس جگہ پہ آ گئے، پھر اس جگہ کا مقام اور اس کی فضیلت کس حد تک آگے پہنچی ہوگی۔ تو آج 1000 سال بعد یا کچھ لوگ ایسے جو شہر مکہ کو تو فضیلت دیں مگر شہر مدینہ کو کچھ بھی نہ سمجھیں اور ادب کا مقام بھی نہ سمجھیں، ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سبق ہے۔ ابھی حضور آئے بھی نہیں اور نبی ہو کے اللہ کے نبی سلیمان اس جگہ کی عزت بھی کر رہا ہے، ادب بھی کر رہا ہے، تو پھر آج تیری اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم ایک عام انسان ہو کر اس جگہ کا ادب و احترام نہ کریں؟ تو کم از کم اتنا تو ہو سکے نا کہ سلیمان علیہ السلام کے اس سبق سے ہم سبق سیکھ سکیں اور خاک مدینہ جو ہے اس سے شفا جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مکہ آئے، حج کے لیے آئے، عمرہ کے لیے آئے اور مجھے ملنے کے لیے نہ آئے، فرمایا اس شخص سے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ جو بندہ مکہ میں جائے، حج کے لیے غرض جیسے جائے
یا عمرہ کی غرض سے جائے اور حضور فرماتے ہیں میری قبر پہ مجھے ملنے کے لیے نہ آئے، فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یار اب مجھے بتائیں حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اب ہمارے جانے سے حضور کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ ایک محبت ہوتی، میرا ساتھی ہونا، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کے دروازے سے گزر جائے، جس کے ساتھ محبت ہو تو بڑی تکلیف ہوتی، یار میں بیٹھا ہوں میرا گھر ہے، جاتے ہوئے ملاقات کر جاتا۔ لیکن اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ حضور جس نے امت کی خاطر کیا کیا نہیں پیش کیا، کیا کیا نہیں قربانیاں ادا کی، آج امت اتنی بے وفا ہے اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ مکہ میں جائے اور پھر مدینہ حاضری نہ دے، تو حضور فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ اور پھر آقا کریم نے فرمایا جس کے پاس وقت ہو اس سے چاہیے وہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مرے، فرمایا بروز قیامت کا دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا اور پھر جنت میں داخل کروا دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے اتنا پیار ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک حج کامل کا ثواب ہے۔ 2 رکعت مسجد نبوی میں ادا کی جائے تو ایک حج کامل یعنی مکمل حج کا ثواب ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، فرض نہیں نفل ادا کرتا ہے، تو فرمایا اس کو ایک حج کرنے کا کامل ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اس شخص کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کس لیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، خانہ کعبہ ہے، وہاں سال میں حج ایک مرتبہ ہوتا ہے، پھر پورا سال وہاں پہ حج نہیں ہوتا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حج کا ثواب پورا سال ملتا ہے۔ جب جس وقت انسان کا دل کرے مسجد نبوی میں کھڑا ہو جائے، مسجد قباء میں کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ دے، رب اتنا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا رب کامل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اب پھر آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی تکلیف اور شدت میری امت میں سے جو کسی کو پہنچے اور وہ اس پہ صبر کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت کے دن میں اس کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ یعنی میرا شہر ہے، حضور فرماتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچے، کچھ مصیبت پہنچے، فرمایا اس میں سے کوئی صبر کرے تو فرمایا بروز قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس سے بڑا میزبان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مدینے لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے، مدینہ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اگر لوگ جانتے ہوتے مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ اس کے بدلے کسی نئے بندے کو مدینہ منورہ میں لائے گا، اور پھر فرمایا جو اس سے بہتر ہوگا اور مدینہ کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا، فرمایا بروز قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا اور اسے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت سے کس قدر جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے اس سے چاہیے کہ پھر وہ مدینہ میں ہی مرے، کیونکہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی خوشبو آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور جن کے ایمان کے بوٹے تازے ہیں تو ہر چیز کو محسوس کرنے کے لیے اس انسان کی قابلیت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس لیے جو شخص دل سے عقیدت اور محبت حضور کے ساتھ رکھتا ہے اور پھر کائنات میں جس مرضی نکر پہ بیٹھا ہو اس کی خبریں مدینہ منورہ ضرور ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا شاہد بھی ہیں، ہمارے آقا ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اہل سنت کا یہ اصول اور قاعدہ ہے
کہ دن میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، جتنے میں تقریر کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین اس طرح تلی کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہمارے نبی مر گئے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان نہیں کہ وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، نہ، ہمارا یہ ایمان ہے ہمارے آقا کریم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، جس وقت جب جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے انہیں جو ہے یہ طاقت بخشی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو چاہیے کہ سارا وقت مدینہ منورہ میں گزر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی گزر جائے۔ تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو در رسول پہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہاں جا کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی جو ہے وہ بات ہے۔ ہمارے اسلاف کی اگر زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے مدینہ طیبہ سے بڑا پیار کیا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہاں سے چندہ اکٹھا کرنا اور چندہ اکٹھا کرنے کے بعد وہاں جا کے مدینہ منورہ کے قریب آپ نے لنگر خانے کھولے، جتنے بھی حضور کے مہمان آتے وہاں پہ سب کو لنگر کھلاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مہمان ہوتے ان کی مہمان نوازی کرتے۔ اور آج بھی لنگر خانہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے نام کے موجود مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اتنا انہوں نے جو ہے وہ پیار کیا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا کریم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ اپنے قبر انور میں زندہ ہیں اور وہ ہر بات کو سنتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے برے صغیر کے اندر، شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ کے ولی کامل ہیں۔ تو ان کا ایک مرید عمرے کے لیے جانے لگا اور اپنے مرشد کامل شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضور اجازت ہو تو میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تو شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا تو وہاں جا کے عرض کرنا، یا رسول اللہ تمہارے دار کا کتا تمہاری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، تمہارے دار کا کتا تمہاری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ اب یہ مرید تھے، ادب کی وجہ سے ایسی بات تو نہ کر پائے، مگر جب گئے نا روزہ رسول کی جاریوں کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ تو مرید کہتا ہے کہ خدا کی قسم گنبد خضرا سے آواز آئی، ایسے نہیں جیسے میرے غلام نے پیغام بھیجا ہے اسی آواز میں کہو کہ اس کے در کا کتا آپ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، وہ ہر چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون ان کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہے، کون ان کی خاطر کیا قربانیاں دے رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی آپ نے مدینہ منورہ گزر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، زندگی میں صرف ایک حج کیا، ایک حج، اور یہ بھی کہا کہ یہ میرے اوپر ایک مرتبہ حج کرنا فرض تھا، وہ میں نے کر لیا ہے، باقی میری ساری زندگی مدینہ میں گزرے گی، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی کام کے لیے مدینہ منورہ سے نکل جاؤں اور مجھے موت مدینہ سے باہر آئے۔ اور آپ اتنا مدینہ منورہ کا حیا کرتے گلیوں کا کہ جب وہاں سے گزرتے تو گلیوں کے ساتھ سمٹ کر آپ گزرتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جگہ ایسی نہ ہو، یہ گلی ایسی نہ ہو جہاں مصطفیٰ کے قدم مبارک لگے ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ مالک کے قدم آ جائیں۔ اور پھر جب آپ نے گزرنا تو پھر جناب یہ جو گلیاں ہیں ان کو سمٹ کر ان کو چومنا، اور کسی نے اعتراض کیا حضرت آپ ایسا کیا کرتے ہیں، بچوں والے کیا حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہوا کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جب مصطفیٰ چلتے ہوں گے تو وہ گلی کے ساتھ سمٹ کر چلتے ہوں گے؟ کہا یا نہیں چلو حضور نے اس دیوار کو دیکھا ہوگا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حضور جب گلی میں چلتے ہوں گے تو پھر یہ تو ہے نا کم از کم جو ہے حضور اس دیوار کو تو دیکھا ہوگا، میں اس وجہ سے اسے پیار کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا اچھا پھر حضور جب گلیاں میں چلتے تھے تو نگاہیں اٹھا اٹھا کر چلتے تھے۔ امام مالک سمجھ گیا یہ اندر سے کالا ہے،
کہا میں مان لیتا ہوں حضور نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، حضور بڑے ادب کے ساتھ گلیوں میں جو ہے وہ چلا کرتے تھے، پر مجھے اتنا تو بتا حضور تو اگر نگاہ نہیں اٹھاتے تھے تو کم از کم یہ دیواریں تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی نا، کم از کم یہ دیواریں تو ایسی ہیں نا جو چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ مجنو تھا نا تو وہ کتے کے پیر چومتا تھا اس وجہ سے کہ تو لیلا کی گلی سے گزر کے آئی ہے، اور مجنو آپ جانتے ہیں کہ یہ کب کا ہے؟ ایک صحابی ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، ایک تابعی ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ایک تبع تابعی ہوتا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو۔ تو یہ مجنو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے دور کا ہے مجنو۔ جب یہ خلافت کا معاملہ چل رہا تھا تو امام حسن نے مجنو سے پوچھا بتا یہ خلافت کا معاملہ ہے تو کس کے سپرد کر دیا جائے معاملہ حل ہو جائے گا؟ مجنو کہتا ہے میری مانو تو میری لیلا کو دے دیا جائے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تب کا ہے، تو یہ اتنا پیار کرتا تھا ان کتوں سے کہ یہ لیلا کی گلی سے گزر کر آئے ہیں اور چاند کی روشنی کو دیکھتا رہتا تھا کہ میں تو لیلا کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا مگر یہ روشنی تو لیلا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ یار دنیا کی عشق ہو، دنیا کی محبت ہو تو لوگ اس قدر محبت کریں، جہاں پھر رسول اللہ کی محبت آ جائے تو پھر کیا انداز ہوگا۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو ہے یہ ادب سکھائے ہیں مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ کے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم غدار نہیں ہیں۔ گناہگار کے لیے معافی ضرور ہوتی ہے لیکن غداروں کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ ہم دل و جان سے حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے صحاب سے پیار کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضور کی آل اولاد ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ہم ہر اس چیز کے ساتھ پیار کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ اور رسول اللہ کے گنبد خضرا کی اللہ تعالیٰ